اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع شرابی کا انجام، قسط نمبر 4۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ سنا تھا ایک حدیث مبارکہ کہ سرکاری دو جہاں مالک کی کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلقہ 10 قسم کے لوگوں کی لعنت فرمائی ہے، جن کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ آج کے درس کی پہلی حدیث مبارکہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص شرابی کو ایک لقمہ بھی کھلائے گا، اب ذرا غور کرنا، شراب پینے والے کو جو شخص ایک لقمہ کھلائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ مر کے آئے گا، اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا۔ گویا شرابی سے محبت، شرابی سے تعلق بعین مانا کہ اس کے ہاں ہم دعوت پہ چلے جائیں اور اپنے گھر میں اس کو بلائیں، اس پہ بھی پابندی کر دی، اس کام پہ بھی، کیونکہ ایک ایسا برا فعل ہے، ایسا غلیظ ترین کام ہے۔ آپ معاشرے میں جب غور کریں گے، ممکن ہے آپ میں سے کچھ اس بات کو پریکٹیکلی طور پہ جانتے بھی ہوں، بہت سارے ایسے مسلمان بھائی جو خود شراب نہیں پیتے تھے، آپ کہیں گے نا اتنی سختی کیوں ہے، جو خود شرابی لیکن کوئی دوست ان کا شرابی تھا، کوئی دوست ان کا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا
یہ ایک کثیر تعداد میں ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے کہ جو دوست کی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ بھی شراب پی بیٹھے. اس طرف ممانعت کی طرف بات جا رہی ہے. جیسے وہ سیاہ میں حدیث مبارکہ ہے، اچھے اور برے دوست کی سرکار علیہ السلام نے مثال دی. آپ کو میں نے یہ حدیث کئی بار سنائی بھی ہے، مفہوم ہے. اچھا دوست، اچھے سے مراد وہ نہیں جو آپ کو اچھے اچھے ہوٹلوں پہ کھانے کھلاتا ہو، وہ ہے جو آپ کو گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہو اور نیکیوں کی طرف آپ کو رغبت دلاتا ہو. یعنی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ اچھا دوست ہوتا ہے جو ہمیں نیکی کا راستہ دکھائے، بتائے نیکی کے کام، اور گناہوں سے ہمیں روکے جتنی اس کے اندر استعداد ہے. یہ ہوتا ہے اچھا دوست. تو اب اچھے دوست کی پہچان، اچھے دوست کی مثال آپ علیہ السلام نے ایسی دی، فرما جیسے عطار کی دکان نہیں ہوتی. کس کی؟ فرما تم پہنچ جاؤ، بھلے عطر نہ خریدو لیکن مفت میں خوشبو ضرور پہنچے گی. مفت میں خوشبو. جو اچھے دوست کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہی بندہ اچھا ہو جاتا ہے. اس کی کثیر مثالیں ہیں کائنات میں. اور برا دوست فرمایا لوہار کی بٹھی کی مانند ہوتا ہے. گندے دوست جو گناہ گار قسم کے کاموں میں پڑے ہیں، غلط قسم کی نافرمانیوں میں، جن کی وجہ سے پھر دوست بھی کر بیٹھتے ہیں، دوست بھی، تو ان کے بارے میں فرمایا لوہار کی بٹھی کی مانند ہے. اگر لوہار تمہیں آگ نہ بھی لگائے ڈائریکٹ، کام وہ اپنا ہی کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو جلا ضرور دیں گی. یہ آپ نے ایسے نہیں مثال دی، یہ حقیقت مسلمہ ہے. حقیقت مسلمہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر مثال جو ہے وہ اپنے اندر یوں سمجھے سمندر جتنی حکمتیں رکھتی ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو ناقص العقل لوگ ہیں، اجمی گمار قسم کے لوگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فصاحت و بلاغت ہے، جو عربیوں کی سمجھ سے بھی ماورات، وہ اپنے آپ کو بڑا بلاغت کا اور علم فصاحت کا، علم بیان کا بڑا اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہوتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل. تو جب آپ تشریف لائے نا، تو جہاں ان کے گھوڑے دوڑا کے مر جاتے تھے، وہاں سے آپ کے شاگردوں کی فصاحت و بلاغت کی ابتدا شروع ہوتی تھی. تو آپ کی فصاحت و بلاغت کو کون پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کو کون پہنچے؟ تو فرمایا جو شرابی سے تعلق رکھے. ظاہر کھانا تبھی کھلاتا ہے نا کسی کو بندہ جس سے کیا ہو، تعلق ہو، دوستانہ تعلق ہو. آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا اور جس نے شرابی کی کوئی حاجت پوری کی، شراب پینے والے کی کوئی، لیکن یہ سارا معاملہ اس وقت ہوگا جب آپ کو پتا ہو کہ یہ شرابی ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ شرابی ہے اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ ایسے محبت والی زندگی گزار رہے ہیں. تو فرمایا جس نے شرابی شخص کی کوئی حاجت پوری کی، گویا اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی ہے. آپ اندازہ لگا. اور ہمارے ہاں تو میں آپ کو غالباً دوسری قسط میں یا پہلی قسط کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، ہمارے ہاں شادی وغیرہ کے فنکشنوں پہ لوگ آئے ہوئے مہمانوں کو، مسلمانوں کو شراب پیش کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ جیسا فنکشن ہم نے کیا ایسا کسی نے نہیں کیا، اور تم کسی اور حیثیت سے دیکھ رہے ہو. ہم بھی کہتے ہیں جیسا فنکشن آپ نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن حیثیات مختلف ہو جاتی ہیں. تم اس کو فخر اور تکبر اور غرور کی دنیا میں دیکھ رہے ہو، ہم اسے دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دنیا میں، کہ جیسی لعنت تو نے اٹھائی ہے ایسی تیرے سوا کسی نے نہیں اٹھائی، الا یہ کہ کسی نے ایسی لعنت اٹھائی ہو، کسی نے ایسی لعنت اٹھائی ہو. شراب جو تو مسلمان کو پلا رہا ہے، وہ اس پہ فخر کر رہے، اللہ رسول کی اس پہ کیا اتر رہی ہے؟ لعنت. 10 قسم کے آدمی صرف شراب کے متعلقہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی. یہ پچھلی قسم میں حدیث گزر چکی. اس میں ایک کون تھا؟ پلانے والا. ایک کون سا لوگ، ایک گروہ کون سا تھا؟ فرمایا جو کسی کو پلا اس پہ بھی لعنت. پلانا تو بہت بڑا جرم ہے. فرمایا جہاں بنی ہے وہاں سے کرائے اور رینٹ پہ کسی کی گاڑی ہے،
اٹھا کے کسی جگہ تک پہنچائے اس پہ بھی لعنت ہے، اور اس کی روزی بھی حرام ہے، وہ جو رینٹ لے گا وہ حرام ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شرابی کو کھلائے پلائے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا، جو شرابی کی حاجت پوری کرے گویا اس نے اسلام گرانے میں اس کی کیا کی ہے؟ مدد کی۔ الیاذ باللہ، الیاذ۔ اور جس نے شرابی کو قرض دے دیے، ظاہر ہے وہ شراب پہ ہی اس نے جا کے استعمال کرنا، تو اس نے گویا ایک مومن کے قتل میں اس کی معاونت کی ہے۔ شراب کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ سرکار علیہ السلام نے کہاں تک امت کو سمجھا دیا، منع فرما دیا، اور ایک امت ہے کہ ان کی حالت آپ کے سامنے۔ صرف اسی ایک گناہ کی دنیا میں بات اگر کریں، شراب نوشی، شراب کا بنانا، بیچنا، اٹھانا، پلانا، پلوانا، اللہ حاضل قیاس، آپ دیکھ لیں کہ امت کہاں تک گر چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں تک فرامین علی شان ہے اس معاملہ میں۔ فرما تم تو اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ خود بندہ شراب پینے والا بن جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شرابیوں سے تعلق جوڑے گا، دوستانہ تعلق، شرابی ہونے کا علم ہے اور پھر اس سے کیا لگاتا ہے؟ دوستی اور اس سے تعلق۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ کریم قیامت کے دن اندھا کر کے کھڑا کرے گا، ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کر کے۔ میں وہ صحیح سے حدیث پیش کر چکا ہوں کہ جیسے اگر دوست برا ہونا تو کوئی نہ کوئی برائی اس کی بندے کی طرف ضرور پہنچتی رہتی ہے، تو گویا یہاں برے لوگوں سے دوستی کا ماحول بنانے سے روکا جا رہا ہے، ورنہ تمہاری طرف اس کی غلاظت سرایت کر جائے گی، تم بھی پھنس جاؤ گے اس کی غلاظت میں، تم بھی پھنس جاؤ گے اس کی۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ روزانہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ جو آخری نماز رات کو پڑھتے ہیں اس میں 3 رکعت کیا آتے ہیں؟ تو کچھ لوگ نا اس حدیث کو میں دیکھ رہا ہوں وہ عجیب سا فیل کر رہے ہیں، یار یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں آپ کو آپ کی زبانی سمجھا دیتا ہوں۔ روزانہ ہم عشاء کی نماز بھی اس میں آخری رکعت میں جب ہم دعائے اس میں ایک لفظ آتا ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ روزانہ ہم نماز کی حالت میں عرض کر رہے ہوتے، اور بات ہے کہ ہمیں مفہوم کا پتہ نہیں ہے کہ ہم عرض کیا کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن کہہ تو رہے نا روزانہ وَنَتْرُكُ مالک، ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ تارا کا یترکو کا معنی تو کسی کو چھوڑنا، کسی سے دوستانہ ماحول نہ بنانا۔ وَنَتْرُكُ، یا اللہ مجھ سے دوستی نہیں لگاتے ہیں، مجھ سے تعلق دوستانہ تعلق نہیں رکھتے، کس سے؟ من یفجرک، من جو بھی، یفجرک، مالک تیری کیا کرتا ہے؟ تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اب تو سمجھ آ رہی ہے نا حدیث مبارک؟ جب ہم روزانہ نماز میں یہ اپیلیں کر رہے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہر اس کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلق نہیں ہوگا مالک جو بھی تیرا نافرمان ہوگا، جو بھی تیرا کیا ہوگا؟ نافرمان ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان گناہ گار ہے تو اس کو سلام نہ کرو، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ دوستی اور چیز کا نام ہے، سلام کرنا ایک اور چیز، سلام کرنا اور چیز۔ تو یہاں شرابی کے متعلقہ جس تعلق سے روکا جا رہا ہے وہ دوستانہ تعلق ہے، ورنہ پھر ایک نہ ایک دن بندے کی طرف اس کی یہ غلاظت سرایت کر جائے گی۔ آپ نے ایسے نہیں منع فرمایا، آپ نے ایسے ہی نہیں منع فرمایا۔ اب بندہ کہ نہیں جی میں تو آنے ہی نہیں دوں گا، شرابیوں سے تعلق میرا ہوگا لیکن میں تو یہ بات آنے ہی، یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے، یہ اس کی اپنی ناقص عقل ہے۔ میرے پاک محبوب نے جو فرمایا وہ حق ہے، اور اگر آپ پوری دنیا میں نہیں، آپ کا فرمان تو پورے ورلڈ کے لیے اور الی یوم القیامہ ہے، آپ سے مانا والا میں ہی غور کر لیں گے نا، تو اسی کی مخالفت کی وجہ سے کتنے بندے آپ کو بھنگی چرسی اور شرابی نظر آئیں گے۔ اسی حدیث مبارکہ کی مخالفت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو شراب پیتے اس سے دوستی مت لگانا، اس سے دوستی، ہم اس کو مزید تفہیم کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ جو بھنگ اور چرس کی طرف اللہ حاضل قیاس اور اس طرح کے جتنے بھی غلیظ کام لوگ کرتے ہیں ان سے دوستیاں نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ تو ایسا نقصان آپ کو مانا والے میں نظر نہیں آتا۔ جنہوں نے اس فرمان کو نہیں مانا
اور ان غلیظ ترین افعال کے کردار کے مالک لوگوں سے دوستانہ تعلق رکھا. آپ کے محلے میں ایسی کئی مثالیں نامینیٹ میں نہیں کرنا چاہتا, مجھے بھی پتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں اس کا نام ہے, فلاں فلاں اور فلاں ہے, جو کل تک آپ کہتے تھے درست اور صحیح سلامت تھا, تو پھر اس کو یہ شیطانی فیض ملا کہاں سے, اس کی یہ زندگی اور عاقبت برباد کہاں سے ہوئی؟ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے. یہ جو قبرستان میں بھنگی اور چرسی انہوں ڈیرے لگا رکھے ہیں, ان سے ان کی صحبت ہوئی, ان سے ان کی تعلق اور دوستانہ ماحول بنا. ان غلیظ کردار کے مالکوں کی وجہ سے آپ کے محلے کے کتنے نوجوان تباہ و برباد ہو چکے ہیں. صرف اس حدیث پہ عمل, میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے. کسی کو سمجھ آ جائے, میں نے پہلے عرض کیا, تب بھی وہ حق اور سچ ہے. اگر ناقص عقل ہونے کے اعتبار سے ہمیں سمجھ نہ آئے تب بھی حق اور سچ ہے. جب روک دیا کہ شرابی سے تعلق نہ لگانا ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا, اور فقط روکا نہیں, پھر امت کے لیے کتنا مہربان ہے, کتنا شفیق ہے. روکنا ہی کافی تھا مسلمان کو. تو فرمایا دیکھو میں روک بھی رہا ہوں, ساتھ ساتھ سزائیں بھی سنا رہا ہوں. اگر نہیں رکو گے تو یہ سزا بھی ہوگی, یہ سزا بھی ہوگی. آپ سے سوال ہے, آپ اس اپنے مانا والا کی کوئی ایک مثال پیش کر دیں کہ کسی نوجوان نے کسی بعمل مسلمان سے, کسی پرہیزگار متقی مسلمان سے, خواہ وہ عالم ہو یا نہ ہو, اس چیز کو بھی چھوڑ دیں, اس کا دوستانہ تعلق ہو, لیکن وہ سرکار کی سنت کا پیکر ہو. شرط یہ ہے جس سے تعلق کی بات میں کر رہا ہوں, پرہیزگار, جس کو واقعی پرہیزگار کہتے ہیں, جس کو واقعی پرہیزگار کہتے ہیں, اس کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا ہو, دوستی کی ہو. آپ بتائیں جب کسی پرہیزگار سے, متقی شخص سے, بعمل سے, اور خصوصاً اگر وہ عالم بھی ہو تو پھر سونے سہاگا ہو جائے گا. کسی نے اپنا تعلق رکھا تو آپ بتائیں پہلے سے اس کی زندگی میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے پہلے سے ترقی ہوتی ہے یا تنزلی کی طرف جاتا ہے؟ وہ پرہیزگار متقی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو جب نیک کی وجہ سے نیک بن رہے ہیں تو برے کی وجہ سے برے نہیں بنیں گے. لوہار کی بھٹی سے مثال دی ہے برے دوست کو, ایسے تو سرکار نے نہیں مثال ادا فرمایا وہ تیرے اندر گند نہ بھی بھیجے, اپنے گند میں لگا رہے, لیکن جب تو لوہار کی بھٹی کے قریب بیٹھا ہوگا نا, چنگاریاں تیرے کپڑوں کو تھوڑا تھوڑا جلا رہی ہیں, اور ایک دن آئے گا سارا ہی جل جائے گا, ایک دن آئے گا سارا ہی جل جائے گا. اپنی اولاد پہ کڑی نگاہ رکھو, یہ آپ پہ فرض ہے والدین پہ کہ آپ کی اولاد برے لوگوں کے پاس نہ اٹھے نہ بیٹھے, ورنہ آپ کی اولاد کل کو ایسی ہو جائے گی آپ پریشان ہوں گے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے, لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم جو فرائض ہیں ان کو ترک کر کے بیٹھے ہیں, اور جو کسی درجے میں نہیں تھے ان کو فرض سے بھی اگلا درجہ لے کے پکڑے ہوئے. بات سمجھ آ رہی؟ مثال دوں, چلو ٹائم ہوا تو آخر میں دیں گے تاکہ سبھی کو سمجھ آ جائے. مثال کہ جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیا, اور جو اسلام روک رہا ہے اس میں ہم اس حد تک چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آنا ہے اس حد سے لے کر اس حد تک, آپ کو یہ گناہ کر کے آنا ہوگا, ورنہ ہم آپ کو اپنے ادارے میں کام نہیں کرنے دیں گے, پڑھنے نہیں دیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم گناہ کرنے کے لیے تیار. یہ معاشرے میں مثالیں موجود. آپ کے فیصلہ باد کی بات, یورپ کنٹریز کی بات میں نہیں کر رہا, پورے پاکستان کی نہیں, فیصلہ باد کے بعض کالج اور یونیورسٹیوں کی بات ہو رہی ہے, بعض فیکٹریوں کی بات ہو رہی ہے, بعض کارخانوں ملوں کی بات ہو رہی ہے, جن کے اندر کہہ کے گناہ کرواتے ہیں لوگ پھر بھی لگے ہوئے, لوگ پھر بھی لگے ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ شرابی سے اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, دوستانہ ماحول ہو گیا, دوستانہ ماحول ہو گیا, تو پھر کام خراب ہو جائے گا. پھر کام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. یہ صرف ہمارے تک محدود نہیں ہے, پوری امت کے لیے ہے. اور والدین پہ فرض ہے اپنی اولاد پہ کڑی نگاہ رکھے, اپنی اولاد پہ کڑی, کہ کہیں وہ برے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو نہیں ہے, ورنہ پھر کل کو رونا ہوگا. کل کو پھر جب رونے کی باری آتی ہے نا, پھر پتہ ہے کہاں دستک دیتے ہیں؟ یہ جو آج کے 2 نمبر بابے بیٹھے ہیں, جعلی پیر, پھر ان کے بہو جی بچہ جو ہے وہ نافرمان ہو گیا, بچہ کوئی بات ہی نہیں مانتا, اور جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے, جس کا چہرہ سرکار کی سنت کے خلاف ہے,
ملنگ ڈھلنگ کلچر کا وہ مالک ہے. رسول کریم کی سنت سے کوسوں میل وہ بے غیرت دور ہے. اس نے تیری مشکل کو دور کرنا، جس نے الٹا ہمارے مذہب کو بدنام کر رکھا ہے. حقیقی اولیاء کو 2 نمبر لوگ ان ملنگوں ڈھلنگوں کی وجہ سے بدنام کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے مسلک کا دور تک اس طرح کے نظام سے جو خلاف شرع کوئی کام ہو کسی بھی دربار پہ رسول اللہ کی شریعت اور مسلک حق کا اہل سنت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بدنام ہم ہو رہے ہیں، بدنام ہم ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمارے ائمہ نے ان تمام قسم کا جتنے گناہ مروجہ اس وقت درباروں پہ ہو رہے ہیں ان تمام پہ حرمت کے فتوے دیے ہوئے. اس کے باوجود ہی بدنام ہم ہیں، بدنام ہم ہیں. ہم خود کہتے ہیں کسی دربار پہ سجدہ کرنا حرام ہے. صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں سرکار نے اس کو حرام کرا دیا، لیکن ہمیں ہی بدنام کیا جا رہا ہے. ہمیں ہی کیا کیا جا رہا ہے؟ بدنام کیا جا رہا ہے. ہمارا ہی مسلک ہے کسی بھی جگہ کا سوائے خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے طواف کرنا حرام ہے. طواف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن بدنام ہمیں کیا جا رہا ہے. اور بھنگیوں اور چرسیوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو تھوڑی ثابت ہوتا ہے. تم ہمارے کسی امام کی کسی مستند مفتی کی کتاب سے دکھاؤ مسئلہ کیا کہ اہل سنت کا فرد ہو، اس نے لکھا ہو جی یہ کام جائز ہے، وہ تو سارے حرام قرار دے. آج وہ سارے بدقسمتی سے حکومت، کیونکہ جہاں کسی شعبہ میں کوئی کام نہیں کر رہی وہاں درباروں والے شعبہ میں بھی حکومت ناکام ہے. یہ فرض تو حکومت کا ہے. یہ سارے گناہ، یہ سارا جو خلاف شرع رسومات ہیں ان کو ذبح کرائے اور وہاں پر باقاعدہ طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند قسم کے مفتیوں کو، مستند قسم کے قرآن و سنت کے ماہرین کو بٹھائے جو آنے والے عورتوں کا علیحدہ باپرد، مردوں کا علیحدہ باپرد، ان کی روحانی تربیت ہو، وہاں پہ قرآن و سنت کا درس ہو. بدقسمتی سے یہ شعبہ حکومت نے اختیار کرنا تھا، لیکن ان کا اور کس شعبے میں کوئی اچھا قدم ہے کہ اس میں اٹھائیں گے. بربادی ان کی وجہ سے بدنام میرا اور آپ کا مسلک ہو رہا ہے. اب جائیں گے جی مہربانی ہو سکتی ہے. اس ظالم نے پھر ان کی عزتوں سے بھی کھیلنا ہے، ان کے مال بھی لوٹنے. وہ دونوں چیزیں لوٹتے ہیں، عزت بھی اور مال بھی. اور یہ خوش ہیں. اور یہ آج ہی پابندی لگاؤ، اپنی اولاد کے حرکات و سکنات پہ غور کرو، اپنی اولاد کے اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو کہ یار یہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. اگرچہ میری باتیں تھوڑی سی عجیب نظر آ رہی ہوں کیونکہ حق جو ہیں، اس لیے عجیب ممکن ہے کسی کو نظر آ رہی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شرابی کے ساتھ دوستی لگائے گا تو اللہ کریم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. شرابی کا اگر رشتہ آ جائے کسی کے ہاں، میرے آقا نے فرمایا اس کو اپنی بیٹی بہن کا رشتہ مت دے. پر ہماری تو صرف ایک ہی چیز پہ نگاہ لگی ہوتی ہے کہ جو رشتہ لینے آیا ہے یہ کماتا کتنا ہے. کوئی گاڑی ہے، کوئی کوٹھی ہے، بینک بیلنس، پلاٹس. ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ تو مسلمان ہے اور یہ بالغ بھی ہے، اس کی داڑھی کہاں غائب ہو گئی. ہم نے کبھی نہیں تقاضا کیا رشتے کو دیکھتے ہوئے. بھائی یہ مسلمان ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، اس میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہ کتنا پڑھتا یا پڑھتی ہے. ہم نے غور کیا کبھی؟ ایک ہی چیز ہے، قوم کیا ہے جو اسلامی سسٹم ہی نہیں ہے. اور نہیں جی ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ اس طرح کرتے نہیں، قوم کے علاوہ رشتہ نہیں کرتے. یہ کس اسلام کا مسئلہ تم ہمیں سمجھاتے ہو؟ رسول اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے تو ایک ہی معیار دیا جو میں آپ کو 20 بار کہہ چکا ہوں، نہ مال دیکھو، نہ فقط نسب دیکھو، نہ فقط ظاہری حسن و جمال دیکھو فقط، اور نہ قوم دیکھو، نہ یہ دیکھو نہ وہ. فرمایا ایک چیز دیکھ لیا کرو، گارنٹی میں دیتا ہوں، میری بات مان کے رشتہ تم کر لو، زندگی بہار نہ بن جائے تو پھر کہنا. اور وہ جملے کیا تھے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظفر بذات الدین او کما قال علیہ السلام. فرمایا دینے لگو تو دینداری کو چیک کرنا، لینے لگے تو دینداری کو چیک کرنا. اظفر بذات الدین. فرمایا میں گارنٹی دے رہا ہوں پھر رشتہ کامیاب ہو جائے گا. رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا،
ہمارے ایک ہی بھوت سوار ہے، کتنا امیر ہے، کتنا، بھلے دیکھ رہے ہیں اس کی شکل و صورت یہودیوں جیسی ہے، کلین سے یا داڑھی منڈا یا کترواتا ہے حد شرع سے پہلے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی، بس ٹھیک ہے بندہ امیر ہونا چاہیے، لڑکی اس کے لیے تیار، اسی لیے تو آج رشتے کامیاب نہیں ہو رہے۔ جو سرکار نے طریقہ دیا تھا ہم نے اس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کو فرمایا اگر شرابی کی طرف سے رشتہ آئے تو اس کو اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ مت دینا ورنہ ذلیل ہوتے رہو گے۔ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ذلیل ہیں ان نشائیوں کی وجہ سے، بیٹیاں دیکھ کے کس قدر ذلیل ہیں، انہوں نے میرے آقا کی بات نہیں مانی نا تو پھر ذلیل ہوتے رہے۔ جان بوجھ کے نافرمانیاں کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا شرابی بیمار پڑ جائے جس کو پتا ہے شراب پیتا ہے اس کی عیادت کو ہی نہ جایا کرو، اس کی عیادت کو ہی نہ جایا کرو۔ شرابی اگر کسی معاملے میں گواہی دے فرمائے اس کی گواہی جج قبول نہ کرے، اور بدقسمتی سے ہماری عدالتوں میں گواہی لینے والے خود اس چیز کے مرتکب ہیں، وہ کلا ہیں تو ان کی حالت آپ کے سامنے، کتنا کہ اسلامی نظام ہے ان کے اندر، ان کی سیرت میں کتنا کہ رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ ہے۔ جان بوجھ کے جو پتہ بھی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، جو وکیل اس کا کیس لڑنے جا رہا ہے کہتے ہیں جی اس جھوٹ کو سچ پیدا ثابت کر دیں گے لیکن اتنا فیس لگے گی، تو اس ظالم جیسے شخص نے جب گواہی دلانی ہو تو کیا اسلام کا لحاظ رکھے گا؟ گواہ بھی ایسے ہیں، گواہی لینے والے بھی، اور کوئی قانون، اول تو سارے قانون ہی لاگو ہونے چاہیے قرآن و سنت کے، ایک قانون ہی عدالتوں میں لاگو ہو جائے نا کہ سرکار علیہ السلام نے جو گواہ کا معیار رکھا ہے، گواہ کون ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی چھوڑ دیے جائیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارا تر امتیاز یہی ہے مسئلہ کے حق کا کہ کہاں کہیں کوئی بھی شعبہ ہے کیونکہ سلطنت اسلامیہ ہے تو وہاں سارے شعبوں میں قانون قرآن و سنت کا ہو، نظام مصطفیٰ ہو۔ ہمارے بزرگ بھی شروع سے یہی نعرہ لگاتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، نسلیں رب کو منظور ہے تو کبھی نہ کبھی اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا ضرور انشاءاللہ۔ جب آئے گا تو ملک ترقیوں کی منازل کو شروع کر دے گا، یہ گارنٹیڈ شدہ بات، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر نہیں ہے۔ صرف یہی قانون لاگو ہو جائے جو قرآن و سنت میں گواہ کے شرائط ہیں، جب تک وہ پورے نہ ہوں گواہی نہیں لینی، یہ سارا نظام ہی سیٹ ہو جائے گا۔ گواہ جب پرہیزگار و متقی ہو، سرکار کی شریعت کا پیکر ہو، اس کو بندہ کہے لاکھ روپیہ لے لے جھوٹی گواہی دینے کو، کہے میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے اس جملے پر، اور اب تو 200 روپیہ دے کے قرآن ہی سر پہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ہم نے خود دیکھا، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا قسم اٹھانے میں، تھوڑی سی دولت کے عوض میں وہ قسم اٹھانے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ آج عدالتوں میں کچہریوں میں دیکھیں ایسے لوگ وہاں اسی وجہ سے کھڑے ہیں، کسی نے قسم اٹھوانی ہے تو ہم تیار ہیں اتنے پیسے دے دو۔ میرے آقا نے جو 1400 سال پہلے فرمایا تھا آج امت اس کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ابھی لوگ بھونکتے رہتے ہیں جی دیوار کے پیچھے کا بتا رہے ہیں، قسمت ہے تمہاری مرتے رہو اس گستاخانہ عمل میں۔ میرے آقا سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام نے فرمایا کہ شرابی کی عیادت نہ کرنا اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ شرابی، اور سرکار نے تو حد کر دی، فرمایا شرابی نے گویا جو اسلام نازل ہوا، جو شریعت نازل ہوئی اس ساری کو ٹھکرا دیا ہے۔ جو شراب پیتا ہے اس نے اس شریعت کو ہی کیا کر دیا، ٹھکرا دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جا کے جملے فرمائے اگر وہ شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے، کیا مطلب؟ جیسے لوگ کہتے ہیں شادی کا فنکشن ہے ہمارے لیے تو گانے بازی حلال ہو گئے، استغفر اللہ العظیم، العیاذ باللہ۔ اوے حرام کام حرام ہی ہوتا ہے، شادی ہو یا غمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی صورت بھی حرام کام حلال الا یہ کہ جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہو، اس کو قرآن نے وضاحت سے بیان کر دیا
کسی شخص کی جان کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیا ہو کہ مر جائے گا، اور سوائے مردار کے کوئی چیز موجود نہیں کھاتا تو مر جائے گا، اور کچھ ہے نہیں۔ فرمایا اب اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ تیری جان تو بچ جائے۔ وہ کتنا غفور رحیم ہے، اپنی ہی حرام کی ہوئی چیز، فرمایا تیری زندگی قیمتی ہے، یہ بچنی چاہیے۔ اس دیر کے لیے اتنی کھانا جب تجھے کائنات کی کوئی چیز نہ ملے حلال جس سے تیری زندگی بچ سکے، بظاہر یہی وجہ بن رہی ہو بھوک اور پیاس، تو فرمایا مردار بھی مل جائے تو اتنا کھانے کی اجازت ہوگی، گناہ نہیں ہوگا کہ تیری سانسیں بحال ہو جائیں، تیری سانسیں کہیں تو مر نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ فرمایا جو شراب کو حلال سمجھ کے، مثلا کہتا ہے شادی ہے اب تو شراب پینا جائز ہے ہمارے لیے، کون سو کا ہر روز ہماری شادی ہے، شراب پیے یا نہ پیے وہ بندہ کافر ہو گیا، وہ بندہ کیا ہو گیا، اور جب ہو ہی کافر گیا ہے تو کل کو نکاح تو اگلے دن جا کے پڑھانا ہے ہم نے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ ایک رات پہلے ہی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، تو پھر نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی جب ہوا ہی نہیں ہے؟ تجدید ایمان کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہوتی کیا ہے، جب وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس نے خاک تجدید ایمان کرنی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تجدید ایمان تو وہ کرے جس سے قدرتی کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اس کو پتہ ہے یار اس سے تو بندہ کافر ہو جاتا، وہ فوراً رجوع کرے گا، وہ فوراً رجوع کرے گا۔ جیسا کہ میں رات ہی پڑھ رہا تھا، ایک سائل کا سوال تھا امام اہل سنت کی بارگاہ قدسیہ میں، جی ایک بندہ کہتا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم معاذ ثم معاذ ثم معاذ العیاذ باللہ حرام کے پیسوں سے اگر کوئی صدقہ خیرات کیا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے، راضی ہوتے۔ اس سائل نے کہا ایک شخص ہمیں یوں کہتا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 21 کے اندر مسئلہ موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف، آپ نے اس پہ کئی طرح سے کلام کرنے کے بعد پتہ نہیں کتنی احادیث آپ اسی کلام کے اندر لے آئے، قرآن و سنت کی روشنی میں کتنے دلائل نقل کیے، پھر آخر پہ جا کے کہا اس پہ فرض ہے وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے، اگر نکاح کیا ہو تو بیوی سے نکاح بھی دوبارہ۔ ہمارے تو لوگوں کو شعور ہی کوئی نہیں۔ اور ایک حدیث لکھی تھی، فرمایا جو حرام کی کمائی سے صدقہ و خیرات کرے پھر امید رکھے کہ میرا رب اس پہ مجھے ثواب اجر دے گا، فرمایا اس کے ذمہ اور کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ حدیث لکھی اعلیٰ حضرت، حدیث سرکار نے فرمایا اس کو یہی کرنا ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم روزی کے معاملے میں کتنا حلال اور حرام کی چھان بین کرتے ہیں۔ یقین جانیں، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں، کوئی بھی آپ نیا کام کرنا چاہیں معیشت کی دنیا میں تو پہلے ماہرین سے مشورہ لے لیا، فقہ اسلامی کے ماہرین سے مشورہ، مفتیان اہل سنت سے رابطہ کر کے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ اور ہم تو اس کو سمجھتے ہیں اپنی بے عزتی، اور یار میں اتنا بڑا چودھری ہوں، اتنی میری ملیں ہیں، اتنے میرے کارخانے ہیں، اتنا فلاں فلاں، میں اب ان مولویوں سے مسئلہ پوچھوں جا کے؟ بھائی نہ پوچھو، کسی نے کہا؟ ساری زندگی خود بھی حرام کھاتے رہو، اولاد کو بھی مرتے رہو، محنت کرتے کرواتے رہو، جب مرو گے تو ڈائریکٹ جہنم میں نہ جاؤ۔ تمہاری بدبختی اتنی ہی کافی ہے کہ تم شریعت کے ماہرین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تمہارے مر جانے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ جو کسی اسلام کے علم کے ماہر صحیح العقیدہ سنی عالم کے خلاف ہو تو اس کو سوچنا چاہیے، باقاعدہ روایات موجود ہیں، من حیث العلم اس کے خلاف ہو اگر، تو جب وہ مرنے لگے گا اس کا ایمان ہی برباد ہو جائے گا۔ کیا کرے گا اس وقت؟ یہ رسول اللہ کے حقیقی ورثاء ہیں، نائبین اور خلفاء ہیں، جو سرکار کی شریعت کو صحیح معنوں میں پڑھ کے عمل کر کے آگے تک پہنچانے کے منصب میں بیٹھے ہیں۔ ان کو عام نہ سمجھنا، ان کا تعلق ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم سے ہے۔ اور تیری تکبر، تیری ناک اور تیری ضد تجھے
जहन्नम में ले जाने इतनी काफी है कि तू उलमा को हिकारत की निगाह से देखता। मसला के हक्का के उलमा की मैंने बात की, मौलवियों की नहीं, बामल उलमा और मुफ्तियों की बात कर रहा हूं। मौलवियों ने तो मसला का सत्यानाश करके रख दिया, जो ला इल्म जहल किस्म के इमाम है। हमारे मसले की बात हो रही, जो इस्लाम था वो लोगों को बताया नहीं, अपनी कहानियां, अपने पेट पूजा की खातिर पता नहीं क्या क्या कहानियां उम्मत में रैज करा के रख दी। इस्लाम वाली बात बताई नहीं है, कहीं ये नाराज ही ना हो जाए। नाराज हो जाएंगे तो इनके घर से हम पलते हैं। वो ये जो सोच के तू हक नहीं कहता, तू इनके घर से लेके खाता पीता, अगर ये तुझे रोजी ना दे तो भूखा मर जाएगा। रोजी हकीकत में देने वाली खालिक लम यज़ल की जात है, और आगे तकसीम करने वाली मुस्तफा करीम की जात है। उनसे ताल्लुक रहा तो किसी के पीछे जाने की क्या जरूरत है। फला नाराज हो जाएगा तो फला, जो नाराज होते भाई अपने घर में बैठा रहे। तुझे तो मनसा भी यही दिया गया था कि हक कहना है। क्या कहना है? हक कहना, वरना तेरा इस मिंबर रसूल पे बैठना ही फजूल है। बात समझ आई है कि नहीं आई? रोजी कोई किसी को नहीं देता, रोजी सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब अता करते हैं बस, बाकी तो सारे मोहताज हैं। बुखारी की हदीस है जनाब, वल्लाहु युती व अना कासिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम। सिर्फ रोजी नहीं, फरमा रब के जितने खजाने वो हमें देता है, हम आगे तकसीम करते रहते हैं। हम आगे क्या करते रहते हैं? तकसीम करते रहते हैं। आपने फरमाया जिसने शराब को अपने लिए जायज समझ के पिया वो काफिर हो गया। वो क्या हो गया? भले ना पिए, सिर्फ इतना कहे कि शराब क्या है, जायज है, मैं शराब पी सकता हूं, वो काफिर हो गया, क्योंकि उसने एक हराम कत्ती को हलाल कह दिया। ऐसे ही है जैसे कोई बंदा कहे 5 वक्त की नमाज मुसलमानों में फर्ज नहीं है, वो मुसलमान है, काफिर हो जाए। क्यों? अल्लाह ने एक चीज को फर्ज किया, और फर्ज कत्ती और फर्ज इत्कादी का दर्जा है नमाज का, इसका इनकार करने से बंदा काफिर हो जाएगा। इसी तरह शराब जो है, हमने पहली किस्त के अंदर कुरान और सुन्नत के दलाइल पेश किए थे, याद हो तो, जब पहली किस्त लाए थे कि शराब हराम है, शराब हराम है। अल्लामा मुल्ला जीमन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीरात अहमदिया में 9 दलाइल पेश किए थे कि शराब हराम कती है। अल्लामा जसास ने अहकामुल कुरान जसास के अंदर दलाइल से साबित किया था, अगर आपको याद हो तो, शराब हराम है कती है। जो उसको हलाल करे वो कैसा मुसलमान? वो काफिर हो गया। वो क्या हो गया है? रसूल कायनात फख्र मौजूदात मालिक कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शराबियों के मुतल्लिका बहुत सख्त ही वईदात का एक पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाब उम्मत को अता फरमाया है। उनमें से हजूर सैयदी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फतावा रिजविया शरीफ जिल्द 25 है, सफ़ा 100 पर सवाल किया साइल ने। सैयद मोहम्मद यूसुफ अली सवाल करने वाला है। सैयद मोहम्मद यूसुफ अली सवाल करने वाला है। 1312 सन हिजरी के 10 शबान और मौसम को आला हजरत की बारगाह में यह सवाल पेश किया गया था। सैयद मोहम्मद यूसुफ ने पेश किया। सवाल क्या था? क्या फरमाते हैं उलमा दीन इस मसला में कि जो शख्स शराब पिए वो कैसा है, उसका हुक्म क्या है? अल जवाब, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना वल मुस्लिमीना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुफ्ती हो तो यार ऐसा जवाब शुरू ही नहीं किया। सवाल के मुतल्लिक़ जवाब पहले रब से पनाह मांगी जा रही है। असल में जिन लोगों को रब कोई चीज अता फरमाता है ना, तक़वा व तहारत भी उनके पास ही होता है, अल्लाह का खौफ भी। जो खाली होते हैं ना, खाली, उनके पास कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा आशिक रसूल, इतना बड़ा मुजद्दिद, जिनका लक़ब है सानी अबू हनीफा, सानी अबू, मुजद्दिद आज़म, मुहद्दिस आज़म, मुफक्किर आज़म, जनाबे वाला फकीह आज़म, और तर्जमे की दुनिया में है, उर्दू लुगत में तो इंटरनेशनल लेवल पे ये गुफ्तगू है। पूरे वर्ल्ड में कोई माई का लाल आया ही नहीं है
जिसने उर्दू जुबान में कुरान का सही तर्जमा किया हो, हाँ अगर इसमें हम छानबीन में पढ़ेंगे तो सिर्फ मेरा और आपका इमाम अहमद रजा खान मैदान में उतरता है। यकीन रहे 1400 साल की अरबी तफासीर का निचोड़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तर्जमे तक जिसकी रियायत हो सकती थी, तो मेरे इमाम ने वो तर्जमा करके रख दिया है। मैं क्लास में कई बार इशारा करता हूं जब तर्जमे का पीरियड होता है कि देखो फलां मुफस्सिर की ये राय है, फलां मुफस्सिर की ये राय है, फलां मुफस्सिर की ये राय है, फलां की, और आला हजरत ने सिर्फ लफ्ज ही वो लिख दिया तर्जमे में, सब की राय उसमें आ गई। लेकिन किन के लिए? फ़अताबिरू या उलिल अबसार, फ़अताबिरू या उलिल अलबाब। हर बंदे की समझ में आने वाली बातें नहीं है। फरमा जिसको रब चाहे अकल शऊर कुरान सुन्नत में फाहम दे तो फिर वो इशारे से ही समझ लेता है, फिर वो इशारे से ही समझ लेता है। बाबा जादा का दुआलन फहदा को ही देख ले। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में इसी एक आयत बाबा जादा का दालन पे इमाम फखरुद्दीन राजी ने 20 मुख्तलिफ किस्म की तफासीर बयान करके कई सफात को भर दिया है। और जब मेरे इमाम की बारी है, बस एक ही जुमला बोला है, बस हमने आपको अपनी तरफ राह दी। वो 20 की 20 इसके अंदर आ गई। वहां कई सफात पर हुआ है और वहां तक हर बंदे की रसाई भी, दर्स निजामी वाले भी सारे नहीं अरबी पढ़ सकते, ये ज़हन में रखा। आप समझते होंगे जिसने दर्सनामी को वो सारी अरबी किताबों का महर हो गई, बहुत मुश्किल है। यहाँ तो कई मुफ्ती हमने देखे जिनको अरबी किताबें इबारत ही नहीं पढ़नी आती, इबारत ही नहीं पढ़ने आती। सन्नद याफ्ता मुफ्ती हैं वो, सन्नद याफ्ता मुफ्ती हैं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैसा निजाम अता फरमाया, तर्जुमा वो मुकद्दस किया। आपसे जब पूछा गया इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े, सबसे पहले अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, या अल्लाह हमें शराब से महफूज फरमा, वल मुस्लिमीन, तो सिर्फ अपने आप को नहीं रखा, या अल्लाह जितने भी सही उल अक़ीदा हैं सबको शराब से महफूज फरमा ले, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अपनी रहमत का सदका ही हमें शराब से महफूज फरमा। फिर देते हैं जवाब, फिर देते हैं शराब हराम और बौल की तरह नापाक है, शराब हराम और पेशाब की तरह नापाक है, और पेशाब की तरह क्या है, और इसका पीना सख्त गुनाह है कबीरा। पीने वाला जबकि हराम और नजस और नापाक और पेशाब समझ के पी रहा हो, हलाल समझ के नहीं, पेशाब समझ के पी रहा हो। क्या समझ के पी रहा हो? बस मुसलमान के लिए तो यही डूब मरने का मकाम है जो शराब पीता है। कभी तूने किसी का पेशाब पिया? अरे शराबी, शराब और पेशाब पीना एक जैसा है, बल्कि कई कानून के तहत अगर हम देखें तो शराब पेशाब की बनिस्बत ज्यादा सख्त वईदें मिलती आई है। ये बहुत सारे कानून ऐसे हमें मिलते हैं कुरान और सुन्नत में कि पेशाब से भी इसके मामले में सख्त तर वईदात हैं, क्योंकि पेशाब तो कोई नहीं पीता ना, और शराबियों ने आना था सरकार ने, इसलिए उनके लिए सख्त तरीन वईदात का जिक्र कर दिया है। फरमाइए पेशाब की तरह नापाक है, और इसका पीने वाला फासिक फाजिर कबीरा गुनाह का मुर्तकिब और जहन्नम का मुस्तहिक, बल्कि मुस्तहिक अज़ाब शदीदा व इक़ाब इलाही है। फरमा सख्त अज़ाब मेरा मालिक उसको देगा जो दुनिया में क्या पी रहा है, या पिला रहा है, या बना रहा है, या बेच रहा है, या बिचवा रहा है, या उठा के जा रहा है। सब के लिए एक ही हुक्म है, सब के लिए एक ही हुक्म है। फिर आप फरमाते हैं इस पर सख्त तरीन वईदें, हौलनाक तहदीदें मेरे आका ने अता फरमाई हैं। पहली हदीस ले आए हैं जिसको शायखैन ने रिवायत किया। जब जुमला बोला जाए ना शायखैन फिल हदीस, बाबी हदीस में, हदीस के फन में शायखैन कौन है तो मुराद कौन होते हैं? कुछ तलबा बैठे होंगे, बुखारी और मुस्लिम। कौन मुराद होते हैं? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। जब हदीस के बाब की तरफ निस्बत करके लफ्ज कौन सा बोला जाए? शायखैन। जैसे कि आला हजरत ने फरमाया शायखैन ने इसको रिवायत किया, रवाहु शायखान, शायखैन ने इसको रिवायत किया। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम क्या रिवायत करते हैं? सरकार दो जहां मालिक कुन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं,
فرمایا جب مسلمان، جب آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ہمارے دل میں ہمارا ایمان یوں پیوست ہے، مسلمان جو صحیح العقیدہ ہے اس کا ایمان اس کے دل میں یوں، میں آپ کو اس کو بڑا آسان لفظوں میں سمجھا دوں، اب آپ اس کو باہر نکال دیں، نکل گیا، یہ دل ہے، یہ ایمان ہے۔ سرکار نے فرمایا جب شرابی شراب پینے سے پہلے ہوتا ہے اس کا ایمان یوں ہوتا ہے، اور جب وہ شراب منہ میں داخل کرتا ہے اس کا ایمان رب یوں کھینچ لیتا ہے۔ اس سے بڑی وعید اور کیا مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے؟ سب سے قیمتی دولت مسلمان کے لیے ایمان ہے، اس کا صحیح العقیدہ ہونا ہے، اس کا صحیح العقیدہ۔ اور شراب ایک ایسی غلیظ اور ایسی نجس اور اتنا غلیظ ترین گناہ ہے کہ اس لعنت کی وجہ سے جب کوئی مسلمان شراب پیتا ہے رب اس کا ایمان دل سے کھینچ لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا وعید ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے حق میں؟ لیکن یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمان کی۔ کس کا ایمان کھینچا جاتا ہے؟ مسلمان کا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، معاشرے کی حالت، شراب کی دنیا میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں لوگ۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں وہی حدیث اعلی حضرت لائے ہیں جو ہم پچھلے جمعہ پہ عرض کر چکے ہیں کہ 10 قسم کے لوگوں پہ رسول اللہ نے کیا فرمایا شراب کے معاملے میں؟ لعنت۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ پچھلے جمعہ المبارک پہ سن چکے ہیں۔ اعلی حضرت نے دوسری حدیث وہ نقل کی ہے، تیسری حدیث رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے یہاں پر 2 قسم کے گناہوں کا ذکر کیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے زنا کیا، جس نے کیا کیا؟ زنا کیا۔ حدیث کے جملے کیا ہیں ذرا تاکہ حدیث ذہن میں رہے، کیا جملے ہیں؟ کیا فرمانے علیہ شان ہے؟ بات وہیں لے آئے سرکار، فرمایا زانی زنا سے پہلے اس کا ایمان اس کے دل میں یوں پیوست ہوتا ہے، اور جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، خواہ وہ پیر صاحب ہوں یا مرید ہو، بات کو سمجھ رہے ہوں گے آپ میں نے یہ جملہ کیوں بولا ہے؟ یہ جو عزتوں کے لٹیرے 2 نمبر پیر ہیں میں نے ان کے لیے جملہ بولا ہے۔ سرکار نے مطلقاً من کا جملہ ارشاد فرمایا، من موصول ہے جو عمومیت کا تقاضا کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، جو گناہ ہے سب کے لیے یکساں ہے۔ فرمایا من جس نے بھی زنا کیا، زنا سے پہلے اس کا ایمان اس کے دل میں یوں پیوست ہوتا ہے، جب وہ زنا کرنے بیٹھتا ہے سرکار نے یہاں پر جملے جو ارشاد فرمائے وہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم قمیض کو اتار کے اپنے جسم سے جدا کر دیتے ہو، جب کوئی زانی زنا کرتا ہے رب اس کا ایمان ایسے ہی اس کا دل سے باہر کھینچ لیتا ہے۔ قمیض اتار کے باہر کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جیسے قمیض اتاری جسم سے جدا کر دی، فرمایا جیسے قمیض اور جسم کا کوئی تعلق رہا نہیں ہے، جب کوئی شخص بھی زنا کرتا ہے فرمایا تو زانی اور اس کے ایمان کا تعلق بھی اتنا ہی رہ جاتا ہے جتنا قمیض کو اتارنے کے بعد جسم اور قمیض کا تعلق رہتا ہے، اس کا ایمان کھینچ لیا جاتا ہے۔ قبلہ 2 4 10 15 20 منٹ لطف اندوز ہونا تو لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں کہ زنا کی وجہ سے رب رسول کی کتنی ناراضگی ہے۔ ان کو پتہ نہیں جب قیامت کا دن ہوگا وہ فاحشہ ترین عورتیں، وہ غلیظ ترین مرد جو دنیا میں یہاں زنا کرتے اور کرواتے تھے، یہ جتنے بغیر قسم کے الٹوں کے مالکان بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ جب اللہ کریم ان کو ان غلیظ عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا جہنم کا غلیظ پانی پلائے گا پھر ان کی عقل اور طبیعت ٹھکانے لگے گی کہ ہم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے کہاں منہ مارتے رہتے تھے۔ زنا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پہ کم و بیش میرا خیال ہے 5 کے 6 گھنٹے کا لیکچر آپ کے ادارے میں ہو چکا ہے زانی کی سزا سرکار کی حدیث کی روشنی میں۔ پھر سرکار نے فرمایا اور جس نے شراب پی، اور جس نے شراب پی اللہ اس کا ایمان ایسے ہی کھینچ لیتا ہے جیسے تم اپنے جسم سے قمیض کو اتار کے جدا کر دیتے ہو۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی مسلمانوں کو۔ خدا کا خوف کرو، شرابیو خدا کا خوف کرو۔ اور مطلقاً اگر میں جملہ بولوں میرے بھائیوں بزرگوں اللہ کا خوف کرو،
اپنی زندگی پہ غور کرو، اپنے طور طریقوں پہ غور کرو، اپنی سیرت پہ غور کرو، اپنے شب و روز پہ غور کرو، اپنے گھر، اپنے ملازمت پیشہ جو احباب ہیں، دفاتر میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ملوں میں، مختلف انداز سے غور کرو کہاں کہاں رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں۔ خدا را ہر اس کام کو چھوڑ دیجئے جو میرے آقا کریم کی پاک طیب طاہر شریعت اور آپ کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر مسلمان کا گزارا نہیں ہوگا، قبر و آخرت میں پھنس جائے گا۔ اسے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا میرے محبوب کی مان لو، ایسا ہی ہے تم نے رب کی مان لی ہے۔ سورہ نساء شریف میں فرمایا میرے محبوب کی مان کے تم آؤ، اگر تمہاری قبر کو جنت کا باغ نہ بنا دو تو پھر کہنا۔ میرے محبوب کی شریعت اور طریقے، سنن اور سیرت طیبہ پہ چل کے تم آؤ، تمہاری قبر میں جنت کے باغ نہ کھودوں تو پھر کہنا۔ فرمایا میرے محبوب کی شریعت کے مطابق چل کے تو تم آؤ، جب تمہاری روح کا اس کے اندر فرشتہ آئے گا، اگر میں اس کو خود نہ کہوں عزرائیل فلاں بندے کا آخری ٹائم ہے، جا میرے اس بندے کو کلمہ یاد کرا کے آ، تو پھر کہنا تم چل کے جاؤ میرے محبوب کی شریعت مطالعہ پر، جو طریقہ انہوں نے عطا فرمایا اس کو اپنا کے تو دیکھو، کہیں مشکل بنے گی ہم فرشتوں کو بھیج کے تمہاری مشکل حل کروا دیں گے۔ یہ باقاعدہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ کی شریعت کا پیکر ہے، 5 وقت کی نماز کا محافظ ہے، سرکار کے دیے کے مطابق چلتا ہے اور جس سے روکا رک جاتا ہے، فرمایا ابھی روح قبض نہیں ہوتی، رب ذلیل کو پہلے بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو کلمہ پڑھا کے آ جا۔ اور ادھر بخاری شریف کتاب الایمان میں حدیث مبارکہ فرمایا جس کا آخری جملہ مرتے وقت کلمہ شریف ہو، میرا رب اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا۔ بات سمجھ آئیے؟ اللہ کریم سے دعا گو ہیں صحیح معنوں میں مجھے آپ سب کو، پوری امت کو، سرکار مدینہ علیہ السلام کی سیرت، آپ کے سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بشرط صحت و زندگی۔ شرابی کا انجام، قسط نمبر 5، اور یہ سلسلہ میں ہم آخری قسط کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ ایک مسئلہ سن لیں، کسی بھائی کا ہے، جب